چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم ٹاپک کر رہے تھے ادغام کا، پہلے پچھلا ریوائز کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ ہم کر رہے تھے ادغام۔ ادغام کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ داخل کرنا داخل کرنا۔ اصطلاحی معنی؟ کسی ایک مدغم حرف کو کو دوسرا مدغم فی میں اس طرح داخل دونوں کرنا ایک ساتھ دونوں مشدد ایک ادا ہوں۔ ساتھ مشدد ہوں۔ ہاں، کہ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ وہ ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ پھر ادغام کی اقسام دیکھیں۔ اگر ادغام ساکن اور متحرک کے لحاظ سے ہم ادغام کی اقسام دیکھیں تو کیا بنے گی؟ نمبر 1، اگر ساکن ہو کر ادغام مدغم صغیر ہوگا، ادغام صغیر، صغیر۔ اگر مدغم ساکن ہے تو ادغام صغیر، اور اگر مدغم متحرک ہے تو ادغام کبیر۔ ادغام کبیر ہوگا۔ شاباش۔ اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ سبب کے اعتبار سے ادغام کی اقسام۔ اگر سبب کے اعتبار سے ادغام کی اقسام دیکھی جائے تو کتنی ہیں؟ تین، تین اقسام ہیں۔ نمبر 1 مثلین، لائن، نمبر 2 متجانسین، نمبر 3 متقاربین۔ متقاربین۔ شاباش، مثلین، متجانسین، متقاربین۔ اچھا، مثلین کون سا ہوتا ہے؟ جب مدغم اور مدغم فی دونوں ایک دونوں مخرج اور صفت ایک ہوں۔ ہاں جی، دونوں ایک ہی حرف ہوں، مخارج اور صفات کے لحاظ سے ایک ہی جیسے ہوں۔ جی۔ ایک سیکنڈ ذرا رکیے گا۔ کرے گا انشاءاللہ۔ چلے جی، سو ہم کہہ رہے تھے اچھا ایک جیسے حروف ہوں گے تو ادغام مثلین ہو جائے گا، اور متجانسین میں کیا ہوگا؟ مخرج ایک ہوگا، صفات مختلف۔ مخرج سیم ہوگا، صفات الگ ہوگی۔ ہاں جی، کہ مخرج ایک ہوگا، صفات الگ الگ ہوں گی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ادغام متجانسین، متجانسین۔ پھر متقاربین کا کیا معاملہ ہے؟ قریب قریب المخرج ہوں گے المخرج، جس میں قریب ہر مخرج۔ ہاں جی، قریب المخرج ہوں گے تو ادغام متقاربین ہوگا۔ پھر ادغام مثلین کے حروف کون کون سے ادغام مثلین کے حروف؟ 14 ہیں۔ وکلم جی، تہدی بنظیر، وکلم تمہیدی فعی بنظیر، وکلم تہدی بنظیر۔ ہاں، بنظیر 14 ہے فعی وکلم تہدی وَلِمْ بنذیر۔ تَخْدِبِي نذیر۔ بنظیر۔ یس۔ پھر ہے متجانسین۔ متجانسین کے اوورال کتنے پیئرز ہیں؟ 7 7 پیئرز ہیں۔ ٹھیک ہے، پیئرز کتنے ہیں؟ 7 سات 7 سات، پیئرز ہیں۔ نمبر 1 تا کا دال میں، دال میں، تا کا دال میں، پھر دال کا تا میں، قو میں، دال کا تا میں، پھر تا کا پو میں، تا کا پو میں، پو کا تا تا میں، کا تا میں، پو کا تا میں، پھر تا کا تا زال کا میں، زال میں، تا، ہاں زال کا زا زو میں، کا زوا میں، ہاں جی، تا کا دال میں، دال کا غو میں، اور لاسٹ با با میم کا میم میں۔ با کا میم میں۔ سو یہ اوورال 7 ہو گئے۔ تا کا دال میں، دال کا تا میں، تا کا پا میں، پو کا تا میں، تا کا دال میں، دال کا غو میں، اور با کا میم میں۔ پھر متقاربین۔ متقاربین کے کتنے ہیں پیئرز؟ یرملو، سات اس میں بھی پیئرز 7 ہے۔ یہ بھی سات، 7 ہیں۔ پہلے 5 کون سے؟ نون کا یرملو، یرملو میں، یرملو یرملو میں، ہاں یرملو میں، یا را میم لام واو، 5 ہی ہو گئے۔ پھر یرملو، چھٹا لام کا کا را را میں، میں، لام کا را میں، اور 7واں قاف کا کاف میں، کاف میں، اور نون کا میم۔ ہاں قاف کا کاف میں، اور نون کا میم یرملو میں کور ہو جائے گا۔ نون کا حروف یرملو میں، ٹھیک ہے، نون کا حروف یرملو میں، یہ 5 ہو گئے۔ پھر لام کا را میں، اور را میں، پھر کاف کا کاف میں، کام میں، قاف کاف کا کا کاف میں۔ قاف کا کاف میں۔ شاباش۔ اچھا، اب آتے ہیں ادغام ناقص اور ادغام تام پہ۔ کیفیت کے اعتبار سے کتنی اقسام ہے ادغام کی؟ دو، دو، دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 ناقص نون میم، ناقص ہوتا ہاں قاف جی، کا۔ ادغام ناقص اور ادغام تام۔ ادغام ناقص کون سا ادغام ہوتا ہے جس میں صرف باقی رہتی ہے، باقی رہ جاتی ہے۔ ہاں جی مدغم کی کوئی نہ کوئی صفت باقی رہ جائے؟ اگر مدغم کی کوئی نہ کوئی صفت باقی رہ جائے گی تو ادغام ناقص ہوگا۔ اور ادغام تام کون سا ہوگا؟ جس میں کوئی صفت باقی نہیں رہتی۔ ہاں جی، جب مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے تو وہ ادغام تام ہوگا۔ شاباش۔ اچھا جی، پھر ہم نے دیکھا کہ اچھا مثلین سارے کے سارے کون سے ہیں؟ ناقص ہیں یا تام ہیں؟ تام، ہاں جی، مثلین سارے کے سارے تام ہیں۔ پھر جو ہے متجانسین، متجانسین میں کون سا ایک واحد پیئر ہے جو ناقص ہے؟ پو کا تا میں، تام میں، ہاں جی، طا کا تا میں۔ اور متقاربین میں کون سا ہے؟ نون کا یا میں، نون نون کا واو میں، کا نون کا یا میں۔ ہاں جی، نون کا واو میں، نون کا یا میں۔ سو ہمیں اوور آل دیکھا تو صرف 3 پیئر تھے جو کون سے تھے؟
नाकिस नाकिस के, बाकी सब के सब ताम है। और ताम मुख्तलिफुन फी, वो कौन सा है जिनके बारे में दो आ रहा है? नून का जब मीम मीम का काफ नून का मर काफ है जो तो नून इदगाम का मर्बूत मीम कॉफ में का कैफ को कॉफ का नून काफ का और में मीम में हाँ मीम जी, का नून का मीम में, कॉफ का काफ में। काफ काफ में। में। चले अब हम ये देख रहे थे कि नून का मीम में और कॉफ का काफ में कैसे मुख्तलिफुन फी है, कैसे दो आ रहा है। ठीक है, अइम्मा की इसके बारे में दो आ रहा है। एक राय कहती है मुजव्विदीन, ठीक है, जो तजवीद के एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं मुजव्विदीन। क्या कहते हैं? मुजव्विदीन। मुजव्विदीन। मुजव्विदीन हाँ जी। सो मुजव्विदीन कहते हैं नून का मीम में और कॉफ का काफ में, इसके बारे में दो आ रहा है। मुजव्विदीन का एक ग्रुप कहता है कि ये नाकिस है, और मुजव्विदीन का दूसरा ग्रुप क्या कहता है, ये ताम ताम है। है इधर वाले ताम है ताम है। और जब भी किसी चीज के बारे में दो आ रहा होंगी, दो मुख्तलिफ आ रहा होंगी, तो कहेंगे ये मुख्तलिफुन फी है। क्या कहेंगे? ये मुख्तलिफुन फी। मुख्तलिफुन फी है हाँ जी, कि इसमें मुख्तलिफ, यानी अइम्मा के इसके बारे में मुख्तलिफ आ रहा है। मुख्तलिफुन फी क्या है ये? मुख्तलिफुन फी। मुख्तलिफुन फी हाँ ठीक है, मुख्तलिफुन फी। अब नून का मीम में क्या कहते हैं, वो नाकिस भी है ताम भी है। कैसे? अब देखते हैं। कहते हैं नून का मीम में जब हम इदगाम करेंगे तो कुरा का एक ग्रुप कहता है कि जो हम गुन्ना कर रहे हैं वो नून का गुन्ना है। कुरा का एक ग्रुप कहता है कि जब हम नून का मीम में इदगाम करेंगे तो जो इदगाम माल गुन्ना हो रहा है, ये जो माल गुन्ना है, ये गुन्ना नून का गुन्ना है। तो अगर नून का गुन्ना होगा तो क्या राय बन जाएगी इदगाम? नाकिस है। नाकिस 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 की। ठीक है, कि मुदगम की सिफत बाकी रह गई, लिहाजा इदगाम नाकिस हो गया। लेकिन कुरा का दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं नहीं, सिफत गुन्ना तो मीम के अंदर भी होती है। तो ये जो हम गुन्ना कर रहे हैं ये मीम का गुन्ना है, इदगाम माल गुन्ना जो हो रहा है, ये जो माल गुन्ना है ये किसका गुन्ना है? मीम का। मीम का गुन्ना है, मुदगम फीह का गुन्ना है। तो अच्छा। अगर मुदगम फी का गुन्ना होगा यानी मीम का गुन्ना होगा तो फिर क्या बनेगा, इदगाम ताम। ताम ताम। ताम और दोनों की दोनों राय ठीक है। दोनों की दोनों राय में ठीक क्या कोई ऐसी बात है जो तारुज वाली बात हो, एतराज वाली बात हो? नहीं। नहीं नहीं, वाकई सही बात है कि गुन्ना तो नून की सिफत भी है, गुन्ना तो मीम की सिफत भी है। तो अब आपकी मर्जी है, आप इसको जो रुख दे दें। ग्लास आधा भरा हुआ है या ग्लास आधा खाली है? दोनों बातें ठीक है ना? हम्म। ठीक है कि जी। ग्लास है, एक बंदा कह रहा है आधा भरा हुआ है, दूसरा कह रहा है नहीं आधा खाली है, तो क्या दोनों गलत है? नहीं, दोनों दोनों की के बात दोनों सही ठीक है। है। एक के नजदीक गिलास आधा खाली है, दूसरे के नजदीक आधा भरा हुआ है, दोनों ठीक है। तो यही मामला है कि एक कहता है कि नहीं भाई जो सिफत गुन्ना है वो नून की है, तो ये इदगाम नाकिस होगा। दूसरा कहता है नहीं नहीं, जो हम गुन्ना कर रहे हैं वो मीम का गुन्ना है, लिहाजा इदगाम ताम होगा। ताम होगा। ताम होगी तो ये नून का मीम में जो इदगाम है ये इसके बारे में दो आ रहा है। पहली राय क्या है, ये इदगाम नाकिस है। नाकिस है। नाकिस है और नंबर टू, ये इदगाम ताम है। ताम है। इधर ताम ताम है है। तो इसको क्या कहते हैं, मुख्तलिफुन फी। क्या कहते हैं? मुख्तलिफुन मुख्तलिफुन फी। मुख्तलिफुन फीह। फी हाँ, ये राय क्लियर है, तो फिर हम कौफ का काफ में जाए। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाँ, होगी अब जो नून और मीम में हमने बात की उसमें प्रोनाउंसिएशन में कोई फर्क आया, चाहे इदगाम नाकिस था चाहे इदगाम ताम था? नहीं। 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 नहीं लेकिन जब कौफ का काफ में बात होगी तो प्रोनाउंसिएशन में फर्क आ जाएगा। जब कौफ की काफ में बात होगी तो प्रोनाउंसिएशन में फर्क आ जाएगा। हाँ जी। तो इसमें भी यही बात है कि कुरान के कितने ग्रुप्स हैं इसके बारे में राय देने वाले? दो। दो। दो दो ग्रुप है। पहला ग्रुप क्या कहेगा, इदगाम नाकिस है। नाकस। नाकस। इदगाम इधर नाकिस है। नाकिस और दूसरा ग्रुप क्या कहेगा, इदगाम इदगाम इधर ताम ताम है। इदगाम ताम है। अब समझते हैं इसको। अगर होगा इदगाम ताम तो मुदगम, कौन सा हर्फ है मुदगम? पहला। पहला इसको हम्म, दाखिल कर रहे हैं पहला वाला ठीक है। और पहला वाला कौन सा हर्फ है, कौफ है या काफ है? काफ। ऑफ ऑफ। हाँ, इसकी ना और पूरे कुरान में ना रिवायत हफ्स में एक ही मिसाल है, नखलुकुम। ठीक है, नखलुकुम। सूरह मुरसलात में आएगा वर्ड नखलुकुम ही है ना? क्योंकि मुझे देखने दे, कल मैं ऐसा गड़बड़ ना करूँ। यस, नखलुकुम ही है। ठीक है, नखलुकुम। अगर इदगाम ताम होगा तो जो मुदगम है यानी कौफ, उसकी कोई सिफत
باقی رہے گی، مد- تام باقی نہیں رہے گی، تام میں باقی باقی نہیں نہیں رہے گی، رہے گی، ٹھیک ہے، تام میں مدغم کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی۔ نہیں رہے نہیں گی۔ رہتی۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ادغام کے سٹیپ، قاف کا کاف میں ادغام کرنا ہے، سٹیپ نمبر 1 کیا ہے ادغام کا سٹیپ نمبر 1؟ ساکن کریں گے۔ ساکن کا ہاں وہ ادغام کے سٹیپس، پچھلا مدغم والا کو حرف ڈراپ کریں، ختم نہیں مدغم فی کرتے۔ پہ شد لگائیں، مدغم فی سے پچھلے حرف کو مدغم فی سے ملا کر پڑھیں، ادغام کے سٹیپس۔ سٹیپ نمبر 1 کیا ہے ادغام کا؟ مدغم کو ساکن کر کے دوسرے مدغم کو ڈراپ کر سے دیں، پڑھیں گے۔ مدغم کو ختم کر دیں۔ گرلز کہاں ہے آج؟ ہاں جی، کیا ہے ادغام کا پہلا سٹیپ؟ مدغم کو ڈراپ مدغم کو مدغم ڈراپ کو کر ڈراپ دیں۔ کر دیں۔ ہاں جی، کتنی دفعہ کرا چکی ہوں یہ ادغام کے سٹیپ، پہلا سٹیپ کیا ہے ادغام کا؟ کہ مدغم کو کو پہلے ڈراپ ڈراپ کر ڈراپ دیں، کر کر دیں، دیں، مدغم کو ڈراپ کر دیں، بلاک کریں۔ پھر پھر دوسرا سٹیپ مدغم فی پہ مدغم شد فی لگا مدغم دیں۔ سے پہلے والا ای حرف پر مصر شد مدغم فی پہ شد سے، شد لگا دیں، دوسرا سٹیپ مدغم فی پہ شد لگا دیں، مدغم فی پہ شد لگا دیں، پھر تیسرا سٹیپ مدغم ان فی کو کے مدغم کے نہیں پہلے پچھلے والے کو اس سے حرف ملا کے پڑھ دیں، ہاں جی، پہلے مدغم سے حرف پچھلے والے حرف کو مدغم فی سے ملا کر پڑھ دیں۔ اس کے ساتھ جی، ملا کے پڑھیں۔ ہاں جی، تو کیا ادا بنے گی؟ نحلکم علم نخلقکم نخلقکم، ہاں جی، ڈائریکٹ ہم باریک والا کاف پڑھیں گے، الم نخلقکم، لکم موٹا والا قاف بالکل نہیں آنا چاہیے کیونکہ ادغام تام ہے، ادغام تام میں مدغم اس میں اس صفت کی نہیں آواز نہیں باقی آئے ہے، گی۔ کوئی صفت صفت باقی نہیں باقی رہتی، مدغم کی مدغم کوئی بالکل صفت ختم ہو باقی جاتا نہیں ہے، رہے گی۔ ٹھیک ہے، ادغام تام میں مدغم کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی، مدغم ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے۔ سو نخلقکم کیسے کریں گے ادغام تام؟ علم نخلقکم، نخلقکم نحلکم نخلقکم، لیکن اگر یہ ہوگا ادغام ناقص، تو ادغام ناقص میں جیسے لئن بسطت میں کیا تھا نا کہ صرف قلقلہ کو ختم کر دیا تھا، باقی صفت استعلاء وغیرہ برقرار رکھی تھی، جی، تو یہی معاملہ کرنا ہے کہ قاف کی صفت استعلاء کو برقرار رکھنا ہے، قلقلہ چھوڑ دیں گے، باقی قاف ادا کریں گے، نخلق لقکم لقکم لق، پہلے قاف کے مخرج پہ گئے لق، پھر کوم ادا کیا لقکم، کیسے؟ لکم کم نخلقکم نخلقکم باجی ہم کلکلا چھوڑ دیں گے اور استعلا باقی رکھیں گے۔ بالکل، قلقلہ چھوڑ دیں گے باقی، ورنہ اگر قلقلہ رکھا تو بنے گا الم نخلقکم، تو یہ جو لق قلقلہ ہے بس یہ ڈراپ کر دینا ہے، لقکم لقکم، تو میم یہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں دونوں یا طرح سے پڑھ سکتے ہیں، دونوں بالکل صحیح ہوگا؟ دونوں صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، روایت حفظ میں جس طریقے سے پڑھیں آپ ٹھیک پڑھیں گے، اگر ادغام تام کریں گے نخلقکم ادا زیادہ سہل ہے تو نخلقکم پڑھ لیں کہ ڈائریکٹ باریک والا کاف ادا کر دیا، لیکن ناقص کیا کہتا ہے لق، پہلے قاف پہ جائیں پھر کم، لقکم لقکم لکم لقکم، نخلقکم چلے گی، کلیئر ہے؟ صرف جی، میم یہ ایک ہی لفظ آیا سورہ مرسلات میں، ہاں جی بالکل، پورے قرآن میں اس کی ایک ہی مثال ہے۔ تو کرے زیادہ نہیں اور مزے کی بات یہ کہ چونکہ دو آ رہا ہے تو ادا سہل ہو جاتی ہے پھر۔ بالکل، چلیں الحمد اپنی للہ۔ جلدی سے ریڈنگ کرتے ہیں، ہمارا ٹاپک الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، کچھ اضافی گفتگو اگر ہوئی بیچ میں تو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے، چلے جی ہم نا اسٹارٹ کریں ریڈنگ۔ ادغام کا بیان یہیں سے سٹارٹ کروں جی نا۔ جی، لغوی معنی داخل کرنا ملانا، اور اصطلاحی معنی مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام کبیر اور ادغام صغیر۔ ادغام کبیر کی تعریف مدغم متحرک ہو، اس کو ساکن کر کے مدغم فی میں داخل کیا جائے۔ روایت حفص میں ادغام کبیر کے صرف 5 کلمات ہیں، نعم، اصل میں نعم ما، ہاں اصل میں مکن، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، نیعیماما تھا، نیعیماما، تو کیا بن گیا نیعما، نیعیماما، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، مکنی، اصل میں مکننی، ہاں کہ دو نون دیکھیں، اور مدغم کون سا، مکنہ کا نون متحرک ہے، پھر ادغام کبیر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لا تأمننا، اصل میں لا تأمنن، تأمنون، لا تأمنون،
ٹھیک ہے، تأمنون، تأمرونی، نہ تأمرونی، نون پہ شد ہے. تأمرونی، ٹھیک ہے باجی. ہم اصل میں تأمروننی. اتحاجونی، اصل میں اتحاجوننی. ہم نوٹ، لا تأمننا میں دو وجہیں جائز ہیں: ادغام مع الاشمام، اظہار مع الروم. ہاں، ادغام مع الاشمام، اظہار مع الروم. اچھا، اب دیکھیں ادغام کریں گے تو من، اور کہتے ہیں ادغام کے ساتھ ساتھ اشمام بھی کریں. ابھی آپ فی الحال یہ لے لیں، اشمام سے مطلب ہوتا ہے ہونٹ گول کرنا. ٹھیک ہے، اشمام کے مختلف ٹھیک ہے، مطلب ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کیا لے لیں گے؟ اشمام سے کیا مراد ہے؟ ہونٹ کول کرنا. ہونٹ گول کرنا. ٹھیک ہے، سو کیا کریں گے ادغام کرتے ہوئے، یعنی جب آپ غنہ ادا کریں من، تو آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے. تمنا، تأمننا. تمنا، تمنا. تمنا کہ آپ نے جب ادغام کیا تو آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی میں اچھا سے کرتی ہوں نا، ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ ہے وہ دکھاتی ہوں. پھر اظہار مع روم، اظہار کا مطلب ہے کہ ادغام نہ کریں، لیکن روم کا مطلب ہے حرکت کو جلدی سے پڑھ دیں. روم کا کیا مطلب ہے؟ حرکت کو حرکت جلدی. کو جلدی پڑھ دیں. حرکت کو جلدی سے پڑھ دینا. تأمنونا، تأمنونا کیسے بن جائے گا؟ تأمننا، تأمننا. ہاں، تأمنونا. مطلب اس میں غنہ تأمنونا. نہیں کریں گے، غنہ ہاں، نہیں کریں گے. غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تأمنونا. ٹھیک ہے. چلیں آگے. میم آگے پھر اس میں آیا ہے، سورہ یوسف میں آیا کلمہ آیا ہے، تو اس کی اچھے سے تیاری کر لیجیے گا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کس کی یہ دو ادا ہیں نا، پھر ہم ادا نہیں کرتے ہوتے، گڑبڑ میم ہوتے ہیں. جی جی. میم وہ جو اتا منونی ہے اس کے اوپر واو کے اوپر وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ اتأمرونی، وہ مد کا سائن لگا ہوا ہے، مد لازم بنے گی نا یہاں پہ. وہ تأمرونی آنی ہے شروع میں. ٹھیک ہے، تأمرونی مد کا سائن. یہاں پہ مت صحیح ہے، لیکن یہاں پہ دوسری جگہ پہ وہ ساکن ہے واو پہ. یہاں یہ جو سرکل لگا ہوا ہے یہ ساکن ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں سرکل دال کی طرح لکھتے ہیں نا، لیکن ایسے سرکل بھی لگا سکتے ہیں آپ ساکن کی جگہ. تأمروننی. تو میم یہاں پہ مد، یہاں پہ ساکن ہے، تو ہاں، وہ ادغام کی وجہ سمجھ. سے مد بنی ہے. ٹھیک ہے، وہ مد لازم آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو اس میں معلوم پڑے گا کہ اچھا یہ جو شد مد بنی ہے یہ ادغام کی وجہ سے بنی ہے. جب آپ نے ادغام کیا تو شد بنی، شد آئی، تو جب بھی حرف مد کے بعد شد آتی ہے تو مد لازم بنتی ہوتی ہے. وہ مد کا ٹاپک پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے، اوکے میم. چلیں پھر آگے ادغام صغیر. ادغام صغیر کی تعریف: مدغم پہلے سے ساکن ہو، اس کو مدغم فی میں داخل کیا جائے، جیسے قد دخلوا. ہاں، کہ قد دخلوا تو ہم نے پڑھ دیا قد دخلوا. چلیے کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی اقسام. کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی اقسام: کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں ہیں: تام اور ناقص. تام کی تعریف: مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کریں کہ مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے، جیسے من ربہ، قل ربی. ناقص کی تعریف: مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کریں کہ مدغم کی کوئی صفت باقی رہے، جیسے من یقول من وال. ہم سبب ادغام یا مدغم و مدغم فی کے اعتبار سے ادغام کی اقسام: اس کی تین قسمیں ہیں: مثلین، متجانسین، متقاربین. نمبر 1، مثلین: مدغم اور مدغم فی جب دونوں مخرج و صفات میں متحد ہوں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں داخل کرنا، جیسے قد دخلوا. مثلین میں صرف ادغام تام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہمیں آلریڈی معلوم ہے. جی. آگے. مثلین کی مدغم فی حروف: مثلین کا 14 حروف میں ادغام ہوتا ہے، جن کا مجموعہ فاعی وکلم تہدی بنظیر ہے. ادغام صغیر مثلین کی بس مثالیں: یہ مثالوں کو اگنور کریں، یہ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اس کو ریڈ کر لیجیے گا ایک دفعہ. نوٹ. نوٹ: اس حکم سے حروف مدہ مستثنیٰ ہیں، لہٰذا ان کا ادغام نہیں ہوگا، ہاں، جیسے جیسے کہ ہاں ہم نے کہا فائی وکلم تہدی بنذیر. اب دیکھیں اس میں حروف مدہ واو اور یا شامل ہے یا نہیں ہے مجموعے میں؟ تو کہتے ہیں اس میں حرف لین اگر ہوگا تو آپ ادغام کر دیں گے، لیکن حرف مد ہوگا تو آپ ادغام نہیں کریں گے.
نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ جیسے اگر واو متحرک ہے. کہاں پہ نوٹ ہے تو میرے میں تو اچھا پھر وہ جیسے مد قالو وما لنا، قالو اور وما، ان کا ہم آپس میں ادغام کیوں نہیں کر رہے؟ مد اسکپ ہو کہ جائے وہ گی. مد آلریڈی ہے وہاں پر. نہیں، ہم ایسے بھی کر سکتے قالو وما لنا، ہم کیوں نہیں کرتے قالو وما لنا؟ بتاؤں ریزن؟ مدی جی ہاں. بتائیے. اچھا دیکھیے، ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے ادغام مثلین. کیا واو مدہ اور واو متحرکہ کا سیم مخرج ہے؟ نہیں. 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 ٹھیک ہے، واو مدہ اور واو متحرکہ تو مخرج ہی سیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، واو مدہ اور واو متحرکہ کا مخرج الگ الگ ہے. مخرج الگ الگ ہے. تو کیا ان کا آپس میں ادغام ہو سکتا ہے؟ نہیں. 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 کلیئر ہوا آپ؟ اچھا اس وجہ سے نہیں کرتے تھے. یس. اسی طرح یا مدہ اور یا متحرکہ فی یومن، کیا یا مدہ اور یا متحرکہ کا سیم مخرج ہے؟ نہ. ٹھیک ہو گیا، تو ان کا آپس میں ادغام نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. چلیے جی آگے. متجانسین. متجانسین مدغم اور مدغم فی جب مخرج میں متحد ہوں اور صفات میں مختلف ہوں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں داخل کرنا، جیسے قالت طائفہ. متجانسین کے مدغم فی حروف، متجانسین کا 7 حروفوں میں ادغام ہوا ہے، 6 میں تام اور 1 میں ناقص. تام کی مثالیں بجی بس یہ پڑھ دوں پیئرز ان کے. ہاں یہ وہی پیرز ہیں، ہم نے پڑھے نا. تا کا طا میں، پھر اسی طرح آگے وہ تو کا تا میں آئے گا، تا کا دال میں، پھر دال کا تا میں، سا کا دال میں، دا کا ضا میں، با کا میم میں. بس انہوں نے ترتیب تھوڑی ذرا چینج کر کے دی ہوئی ہے. یہ دیکھیں ناقص کون سا ہے متجانسین میں؟ صرف تو کا تو کا تا میں. کام ٹھیک ہے، صرف تو کا تا میں ادغام ناقص ناقص ہے. باقی سب کے سب ادغام تام ہے. تا میں. اچھا ہاں آگے پڑھیں اس حکم سے. سے حروف حلقی اور حروف شجریہ مستثنا ہیں، لہٰذا ان میں ادغام نہیں ہوگا. ہاں جیسے کون سے فس حروف حلقی ہیں؟ حمزہ حمزہ ہا عین ہا عین ہا. ٹھیک ہے، حمزہ ہاں عین ہا غین فا. اچھا، مستثنا اور حروف شجریہ کون سے؟ جیم شین یا. جیم شین یا. ٹھیک ہے، تو حروف حلقیہ کا آپس میں ادغام نہیں ہوتا، تو حروف شجریہ کا آپس میں ادغام نہیں ہوتا. اصل میں ریزن یہ ہوتی ہے آخر میں آ کے کہ ادغام کا مقصد ہوتا ہے ادا ہمیں سہولت لے کر آنا. اگر ادا مزید ثقیل ہو جائے لہٰذا ادغام نہیں ہوتا. اور ایک اور بات آتی ہے روایت کی، کہ روایت ہی نہیں ملتی. ٹھیک ہے، جیسے فاصفح عنہم، فاصفح عنہم ادغام نہیں کرتے. اشیاءہم اشیاءہم ہم ایسے نہیں پڑھتے ادھر. ٹھیک ہے، چلیں متقاربین. مدغم اور مدغم فی جب قریب المخرج ہوں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں داخل کرنا، جیسے من ربہ. متقاربین کے مدغم فی حروف، متقاربین کا بھی 7 حروف میں ادغام ہوا ہے، 3 میں تام، 2 میں ناقص اور 2 میں مختلف فی ہے. مثالیں نون کا را میں، نون کا لام میں، لام کا را میں. ناقص کی مثالیں نون کا واو میں، نون کا یا میں. مختلف فی کی مثالیں قاف کا کاف میں، نون کا میم میں. نوٹ نوٹ: اس حکم سے حروف حلقی مستثنا ہے، لہٰذا ان میں ادغام نہیں ہوگا. بس بس پھر یہ آگے ٹیبل انہوں نے بنایا ہوا ہے، ساری وہی باتیں بس ٹیبل کی فارم میں دی ہوئی ہیں. اچھا اب یہاں پہ نا ادغام میں ایک اور بات آ جاتی ہے، لام ال. ٹھیک ہے، کیا بات آ جاتی ہے ادغام کے ٹاپک میں؟ ایک لاسٹ ال. لام ال. لام ال کو جب ہم سم ٹائم ادا کرتے ہیں تو کبھی ہم ادغام کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور کبھی ہم اظہار کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لام ال کے لام کا یا تو اظہار ہو رہا ہوتا ہے یا پھر اگلے حرف میں ادغام ہو رہا ہوتا ہے. لام ال کا اگلے حرف میں بعض ٹائم اظہار ہو رہا ہوتا ہے، بعض ٹائم ادغام ہوتا ہے. جیسے یہ کلمہ ذرا پڑھ کے بتائیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بغی. اوکے مجموعہ نہیں یہ جو میں نے بھی لکھا ہے کدھر دکھے گا؟ اوکے الدنیا. الدنیا دنیا. اب دیکھیں کہ میں نے الدنیا. دنیا دال پہ شد بھی لگا دی ادغام کے نتیجے میں،
اور لام یعنی مدغم کو ڈراپ بھی کر دیا، ہوا ادغام کا سٹیپ؟ ہاں جی الدنیا پڑھنے کے وجہ میں نے پڑھا الدنیا، ذرا بولے الدنیا، الدنیا کتنا مشکل ہے پڑھنا، لیکن بولے الدنیا، الدنیا الدنیا یہ ایزی ہے. ایزی ہو گیا ایزی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ لام ال کا جب شروع میں لام ال لگاتے، جیسے آپ نے الکتاب، جب الکتاب پڑھا تو دیکھیں اب دیکھیں کیا ادا مشکل ہے، الکتاب بولیں ذرا، الکتاب ایزی ہے الکتاب ادا آسان ہے، ادغام کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ادغام کا بیسک مقصد ہوتا ہے ادا کو آسان بنانا. ادغام کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے؟ آسان بنا ادا کو آسان بنانا. تو الکتاب میں ادا مشکل ہی نہیں تھی تو ادغام کی ضرورت نہیں پیش آئی، لیکن الدنیا ادا مشکل تھی، لہٰذا ادغام کی ضرورت ہے ادغام کی ضرورت پیش آ گئی. ٹھیک ہے، تو اگر الف لام ظاہر ہو رہا ہو، اگر الف لام ظاہر ہو رہا ہو، جیسے کلمہ القمر، اب القمر میں اظہار ہو رہا ہے یا ادغام؟ اظہار ہو رہا ہے. اظہار اظہار ہو رہا ہے القمر. لیکن اگر کلمہ ہمارے پاس اس کو پڑھیں، اوکے پورا مکمل ہو جائے. ہاں اب پڑھیں ذرا. الشمس الشمس الشمس، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ادغام یا اظہار؟ ادغام ہو رہا ہے. ادغام کر رہے ہیں کیونکہ ادغام کریں کہ ہم نے الف لام کے لام کو ڈراپ کیا اور شین پہ شد لگا کے پڑھ لی. الشمس الدنیا. ہم، ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ اس کے نام کے ساتھ پڑھتے تو بہت مشکل ہوتی ہے پڑھنا ہاں جی. کتنا مشکل ہو جاتا، الشمس الشمس. الشمس الشمس ہاں الشمس ایزی ہو گئی ادھر. ٹھیک ہے، تو ان دونوں چیزوں کو القمر اور الشمس کو سامنے رکھتے ہوئے نا ان کا نام رکھ دیا. القمر میں کیا ہو رہا ہے، قمر اظہار اظہار. اس تو کس کو کہتے ہیں، اظہار قمری. اظہار قمری ٹھیک ہے، القمر کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کیا نام رکھ دیا اس کا، اظہار قمری اظہار قمری. اور الشمس میں کیا ہو رہا ہے، ادغام ادغام ہو شمسی رہا ہے ادغام ہو رہا ہے، لہٰذا اس کا نام اس ادغام کلمہ کے سامنے رکھتے ہوئے کیا کر دیا، ادغام شمسی. سمجھ آیا؟ ادغام جی تو شمسی جس حرف میں القمر والا معاملہ ہو رہا ہوگا یعنی اظہار ہو رہا ہوگا، تو ہم کیا کہیں گے، یہاں پہ کون سا اظہار ہو رہا ہے، اظہار قمری اظہار قمری. اور جہاں جہاں الشمس جیسا معاملہ ہوگا تو وہاں پہ ہم کیا کہیں گے، ادغام ادغام شمس شمسی ادغام شمسی. ٹھیک ہے، ادغام شمس شمسی. یہ چیز نا اس میں بھی آ جاتی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، ایک تو تجوید کی دنیا میں بھی یہ آتی ہے، دوسرا جو صرف و نحو ہے، قواعد کی دنیا، گرامر کی دنیا، گرامر کی دنیا میں بھی یہ ٹاپک آتا قواعد ہوتا میں آ جاتا ہے. ہے. ہاں وہ ہیں اپنے عامر سہیل صاحب تھا، انہوں نے ایک مجموعہ کرایا تھا، پتہ نہیں میں آگے پیچھے نہ کر دوں، لیکن بات یہی ہے، حق کا، یہ اردو میں یاد کرنا بڑا آسان ہے، حق کا خوف عجب غم ہے. خوف عجب غم ہے ہاں ہاں یہ ہم نے ان کا یاد کیا تھا. حق کا خوف عجب غم ہے جی ہاں حق کا خوف عجب غم ہے. یہ اردو میں یاد ہو گیا، تو باقی عربی کا یاد کرنا چاہتا ہوں عربی کا بھی یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، میں نے یہ اردو کا یاد کیا ہوا تھا تو میں نے یہ یاد کیا ہوا، دوسرا عربی والا ابھی تک فی الحال نہیں یاد کیا. تو یہ جو سارے ہیں نا، حق کا خوف عجب غم ہے، یہ سب کے سب اظہار قمری کے حروف ہیں. سب کے سب کس کے حروف ہیں، اظہار قمری کے اظہار قمری اظہار قمری کے. تو باقی سب کے سب کیا ہو جائیں گے، اظہار اظہار شمسی کے شمسی ہاں ادغام شمسی. ٹھیک ہے، سوری ادغام شمسی ہاں جی. تو حق کا خوف عجب ادغام غم ہے، شمسی یہ ہو گیا اظہار قمری کے، اور باقی سب کے سب کون سے ہو جائیں گے، ادغام ادغام شمسی کے شمسی ہاں حق کا خوف عجب غم ہے. یہ سب دیکھیں، اس میں حا قاف کاف الف خا واو فا عین جیم با غین میم ہا اور یا. ٹھیک ہے، سو یہ کیا بن گئے، اظہار اظہار قمری قمری کے حروف. اور باقی سارے کے سارے کون سے بن جائیں گے، ادغام شمسی ادغام شمسی ادغام شمسی. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ انہوں نے الف ڈالا ہوا ہے نا، ہم اس کو حمزہ کنسیڈر کر سکتے ہیں ویسے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ عربی میں دیکھیں، ابھی بھی دیکھیں یہاں پہ ابغی حجک وخف عقیمہ، ابغی حجک وخف عقیمہ. اب یہ سارے دیکھیں ابغی، یہ سارے ہمارے میں موجود ہیں نا، یہ اب میں یہ یہاں پہ آ گیا حمزہ یعنی الف، پھر یہ با، پھر یہ غین، پھر حجک، حا جیم کاف
हज्जका वखफ, ये वखफ ये हो गया। अकीमा, आइन काफ या मीम, और फिर आखिर में अकीमा या और हा, राइट। इबगी हज्जका वखफ अकीमा, ऐसा करेंगे ना। मेरा भी टारगेट ये है कि मैं ये याद करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग मुझे सुनाएंगे, मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, ठीक है। इजहार कमरी और इदगाम शमसी के हरूफ अरबी में, ठीक है। ठीक, तुम्हें भी याद कर इंशाल्लाह लेंगे हम अरबी में भी। डन हो गया इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो कहते हैं इजहार क्या है, लाम अल का बयान, इसकी दो किस्में, इजहार और इदगाम। इजहार लाम अल का 14 हरूफ में इजहार होता है, जिनका मजमुआ इब्ग़ी हज्जका वखफ अकीमा, इनको हरूफ कमरिया कहते हैं, और इसके इजहार को क्या कहते हैं? इजहार इजहार कमरी। कमरी, इदगाम इजहार, शमसी। हाँ इजहार, इजहार, इसके इजहार को क्या कहते हैं? इजहार कमरी। इजहार कमरी कहते हैं। देखो उसकी मिसालें दी हुई, हमजा की दी हुई अल अर्द, बा की दी हुई अल बलद, गैन की दी हुई अल गैब, हा की दी हुई अल हज, जीम की अल जन्नह, काफ की अल किताब, वाव अल, हाँ वाव की अल वदूद, खा की अल खालिक, फा की अल फज्र, आइन की अल अलीम, काफ की अल कदीर, या की अल यौम, मीम की अल मशरिक, हा की अल हुदा, ठीक है। सारी उन्होंने मिसाल दे दी। इदगाम लाम अल का 14 हरूफ में इदगाम हुआ, और वो ये हैं, इदगाम हुआ। हाँ तथ, दद, रजस, शस, दत और ज़लन। चलिए ये भी कोशिश करेंगे याद करने की इंशाल्लाह। और ये हरूफ इस शेर के शुरू वाले कलिमात के जमा है। अब देखिए ये ना मैंने शुरू शुरू के हरूफ लिए में, ता था साद रा ता दाद दा नून दाल सीन वा जा शीन और लाम। طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر शरीफन लिल करम। और अब लोग ना बड़े मजे का काम करते हैं, हर चीज को अशार की फॉर्म में जमा कर लेते हैं। अल्लाह ताला लोगों को तौफीक दे। पहले हम इंशाल्लाह मुक़द्दमतुल जज़रिया भी इंशाल्लाह अगले साल पढ़ेंगे, और दूसरा आप लोग जब कवायद क़िराअत वगैरह सीखेंगे तो उसमें बहुत सारी उलूम, जितना आप पढ़ेंगे ना कवायद का, वो सारा होगा ही अशार की फॉर्म में। बड़ा मजा आता है पढ़ने में। कि मैम अरब करते ही शेर व शायरी बहुत थे ना, हाँ बिल्कुल, तालीम के दौर शेर व में भी शायरी बहुत करते हैं। करते थे। तो किसी भी इल्म को महफूज करना हो, बस नसर की फॉर्म में जमा करेंगे करेंगे, लेकिन साथ में नज़म भी कर देंगे। इदाम शमसी की मिसाल है, ता की वत्तारिक, सा की वत्थमरात, साद की वस्साबिरीन, रा की अर्रहमान। अब देखिए इनको अगर आप अल करके अदा करें कितना मुश्किल है। जैसे मैं बोलूं वल साबिरीन, बोले जरा। वल साबिरीन, हाँ बोले वस्साबिरीन। वस्साबिरीन, वस्साबिरीन, इजी इजी वस्साबिरीन। हो हो गया। गया। अल अत्ताइबुन, ता की मिसाल दाद की वद्दुहा, दा की वद्दाकिरीन, नून की अन्नूर, दी दाल की अद्दीन, सीन की वस्समा, गाद की गा की अज़्ज़ुनूना, जा की हाँ क्या लिखा हुआ अज़्ज़ीना, الزينة. हाँ अज़्ज़ीना, फिर الزينة. शीन की الزينة. वशम्स और लाम की वल्लैल, नून। والليل. हरूफ कमरिया, कमर का माना है चांद। जिस तरह चांद की मौजूदगी में आगे देखिए इन्होंने इसकी तौजीह भी बयान कर दी। कहता कमर का माना है चांद, जिस तरह चांद की मौजूदगी में सितारे मौजूद रहते हैं, इसी तरह लाम अल के बाद हर्फ कमरिया आ जाए तो लाम भी मौजूद रहता है। कितना मजे की इन्होंने दी है तौजीह। कि चांद के साथ सितारे मौजूद रहते हैं, तो इसी तरह अगर हरूफ कमरिया आ रहे होंगे तो लामेल का लाम भी बरकरार रहेगा, तो बाकी के आगे के हरूफ भी बरकरार रहेंगे। अल कमर, अल बाब, अल किताब, अल हक। लेकिन हरूफ शमसिया में क्या होता है, कहते हैं शम्स का माना है सूरज, जिस तरह सूरज की मौजूदगी में सितारे गायब हो जाते हैं, इसी तरह लाम अल के बाद हरूफ शमसिया आ जाए तो लाम भी मुदगम मुदगम गायब होकर हो जाए। जाता। बस मिसाल कितनी अच्छी, इंटरेस्टिंग। वाकई में इंटरेस्टिंग है। वाकई मैंने, मुझे लगता है पहली दफा पढ़ा है, बस मजे का लगा मुझे। बची। आपने इल्हादो ज़ंदीका का सुना हुआ है? किसका? इल्हादो ज़ंदीका हिस्ट्री में, मतलब ये एक तबका गुजरा है, ग्रोह। नहीं। ये जैसे हमारा ना हिस्ट्री में इसका चैप्टर था, और काफी ये अजीब सा एक ग्रोह था। तो हमें टीचर ने इनकी प्रेजेंटेशन दी हुई थी कि अगले दिन आके आप लोगों ने ये करनी है। अब मैंने घर में काम तो किया नहीं था, तो अगले दिन जब मैंने कॉलेज जाना था तो मैंने क्या किया कि फजर के बाद ना एकदम मेरे दिमाग में ना पोइट्री आना शुरू होगी, तो मैंने पूरी पोएम लिख दी। और अब मैंने सबसे कम मेहनत की हुई थी, और अगले दिन जाके सबसे ज्यादा मार्क्स ले लिए वो पोएम आके। तो इसी तरह वो अशार का सुन के ना, कि जैसे ये लोग भी शेर बना लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सबसे, आप समझे कि आसान जुगाड़ होता है।
और सबसे पुर असर, शायरी में असर भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू, आप देखें ना नसर के, जी। शायरी असर रखती है। कोई एक बंदा पूरी स्पीचेस करके चला जाएगा, जैसे अब देखो हुब्बुल वतनी में भी जब जंगें वगैरह होती हैं तो वो लगा दी जाती हैं, पोइट्री लगा दी जाती है। जो हमारे सिंगर्स होते हैं वो उस पे सरहदों पे जा जा के मिली वतने गा रहे होते हैं, क्या बोले, और मिली उससे बहुत जोश भी मिली आ रहा वतने, होता है ना। जोश आ रहा होता है उससे। बहुत ज्यादा। हाँ तो नसर से जो ज्यादा वर्किंग करती है वो नज्म होती है। जी। शेर व और शायरी अरब का औरतें भी कलम। जंगों में ऐसे किया करती थी ना, कि सिर्फ हम्म, शेर पढ़ने के साथ जाया वो करती थी कौन से कि साहबी थे जो वो नाबीना थे हाथ और से बहुत अच्छी पोएट्री करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनसे सुनते भी थे, क्या नाम है उनका भूल गई, जो नाबीना थे। हसन साबित। जी जी, वो बहुत अच्छी करते थे। हम्म। मैम अच्छा सॉरी, मुझे जाना, अपॉइंटमेंट जी है जी तो मैं बस, हाँ बस हम छुट्टी करते हैं, मैं भी छुट जाती हूँ, नमाज वगैरह जज़ाकल्लाह पढ़नी खैर। है। चलिए जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम जज़ाकल्लाह अस्सलाम। खैर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ये वबरकातुहू। हरूफ मैम शमसिया का नहीं पढ़ना होमवर्क था हम लोग नीचे का से? बस ये सारी चीजें याद करके आपको रिकॉर्डिंग भेजनी ना, इदगाम से हाँ मैं इंशाल्लाह ऐसा जितना भी करूंगी ना, एक शॉर्ट सी ऑडियो आप लोगों को भेज दूंगी जी जी उसके तौर पर ना, डेमो के तौर जी पर, ताकि जी बहुत लंबी जी भी ना हो, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों के तकरीबन 20 के करीब लोग हैं तो इतना मुश्किल हो जाता है। ठीक। इंशाल्लाह, ओके जी, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।